اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمشرکین والکافرین والملحدین والمنافقین والغاصبین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العلی العظیم. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. خداوند عالم کا شکر گزار ہوں اس بات پر، اور ہم سب شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم لوگوں کو فرش عزا پر آنے کا موقع اور توفیق عطا کیا. امید ہے کہ یہ ذکر، یہ ہم لوگوں کا یہاں جمع ہونا اس دنیا اور خاص طور پہ آخرت میں ہم لوگوں کی سعادت کا سبب ہو انشاءاللہ. آنے والے اس سلسلے میں جو مجلس کا آج سے میں شروع کر رہا ہوں، اس میں اس آیت کو کہ جس کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل ہوا ہے، بنیاد بنا کر ایک اہم موضوع کہ جو خداوند عالم قرآن میں مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے ذکر کر رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا اور آپ کی خدمت میں کچھ نکات پیش کرنا ہوں گے. موضوع اصل یہ ہے کہ جس پر گفتگو ہوگی، خدا کے اٹل قوانین، خدا کے مضبوط قوانین، اصول، رولز جو خداوند عالم نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور کربلا، خدا کے اٹل قوانین اور کربلا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کا ذکر ہے، قرآن سے کسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اور کربلا کا بھی اس میں تذکرہ ہے، تو یہ صرف بولنے کے لیے یا صرف سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں اپنی زندگی میں خداوند عالم سے اس دعا کے ساتھ میں کہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر ہم سب کے لیے خدا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. جس آیت کو میں نے ابھی آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جسے ابھی میں نے پڑھا ہے، قرآن کے 5ویں سورہ، سورہ مائدہ، آیت نمبر 54 ہے یہ آیت. اور یہ آیت ہم لوگوں کو بہت یاد رہ سکتی ہے اگر ہم اس کو، ایک خاص طور پہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس آیت کا نمبر یاد رکھنا ہے تو بہت آسان ہے. اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ آیت ولایت ہے، انما ولیکم اللہ والی آیت ہے. پہلے یہ آیت ہے 54 نمبر، اور پھر 55 نمبر آیت ہے آیت ولایت، جو ہم لوگ علی علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے پڑھتے ہیں کہ جو انہوں نے حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ کے طور پر دے دی تھی.
تو یہ آیت جس کو میں نے پڑھا ہے، پہلے اس کا ترجمہ کرنا چاہوں گا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والے لوگ، جو ایمان لا چکے ہو، مومن ہو تم لوگ، توجہ کیجئے گا، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا، جس کے اوپر ایمان لے کر آیا تھا، جن باتوں کو اس نے قبول کیا تھا، اب وہ اس سے پلٹ جاتا ہے، اب اس کے اوپر وہ باقی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کہ ایک کیٹیگری جس سے خدا مخاطب ہے، جس سے بات کر رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے تھے۔ ایمان لانے والے کو خدا کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، کیا پاسبلٹی ہے، کیا خطرہ ہے، اس کی طرف توجہ کیجیے گا۔ من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پلٹ گیا، اس کا مطلب یہ کہ ایمان والوں میں اس کا خطرہ پایا جاتا ہے، تبھی تو خداوند عالم اس کو ذکر کر رہا ہے کہ ایک ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے بعد اپنے دین سے پلٹ جائے۔ تو اس خطرے کی طرف خدا اشارہ کرتا ہے کہ ایمان والا جو اپنے آپ کو آج تک سمجھتا ہے، ممکن ہے کہ خدا کے راستے سے اور اس ایمان سے جس کے اوپر وہ ایمان لے کر آیا تھا اتر جائے۔ اگر کوئی شخص ایمان لایا اور اس راستے سے اتر گیا، ارتداد کیا، اس نے مرتد ہو گیا، جس پر ایمان لایا تھا اس راستے کو اس نے چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ خداوند عالم کیا کرے گا؟ عجیب اپنا قانون بیان کر رہا ہے، یأتی اللہ بقوم، اگر تم ایمان لائے اور پھر اس کے بعد راستے سے اتر گئے تو خدا تم کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، خدا کہتا ہے یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک دوسری قوم کو لے کر آئے گا۔ تم ایمان لائے تھے، تم اتر گئے اللہ کے مقصد کی طرف، اللہ کے ہدف کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، جیسا تم کو چلنا چاہیے تھا اور جس ٹریک پر تم کو باقی رہنا تھا تم باقی نہیں ہو، اور پھر صرف دعویٰ کرتے ہو کہ میں مومن ہوں، میں اللہ کا ماننے والا ہوں، میں رسول کا ماننے والا ہوں، میں قرآن کا ماننے والا ہوں، لیکن خدا کہتا ہے کہ نہیں، تم وہ ٹریک کے اوپر باقی نہیں ہو۔ تم دعویٰ کر رہے ہو ایمان کا، لیکن اب ٹریک پر باقی نہیں ہو۔ اگر ٹریک پر باقی نہیں ہو، اس پٹری پر باقی نہیں ہو، اس راستے پر باقی نہیں ہو، تو خدا کیا کرے گا؟ یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک دوسری قوم کو لے کر آئے گا۔ اس قوم کی کوالٹی کیا ہوگی؟ ان کے اندر اور میں، کہ جو اس راستے کے اوپر اب خدا کی نظر میں باقی نہیں ہو، فرق دیکھیے گا۔ سب سے پہلی کوالٹی، وہ قوم جو خداوند عالم چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے بدلے میں لے کر آئے جو اللہ کے راستے سے اتر گئے ہیں، سب سے پہلی کوالٹی یحبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرے گا۔ تم اگر راستے سے اتر گئے تو ٹھیک ہے، تم نے اپنا نقصان کیا، ختم، اب اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا۔ وہ قوم کی کوالٹی کیا ہے؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان کو چاہے گا، اللہ کے محبوب ہوں گے یہ لوگ۔ وَيُحِبُّونَهُ، صرف اللہ ان کو نہیں بلکہ یہ بھی اللہ کو چاہیں گے، یہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اصل میں اگر سیکوینس کے حساب سے دیکھا جائے، ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے، تو پہلے انسان محبت کرے گا اللہ سے محبت ہوگی، نتیجے میں اطاعت ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی تو پھر اللہ اس بندے سے محبت کرے گا۔ لیکن خداوند عالم اس قوم کی کوالٹی کو جب بیان کر رہا ہے تو پہلے کہتا ہے اللہ ان سے محبت کرے گا اور پھر وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ پھر تیسری کوالٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے اذلۃ علی المؤمنین، ان کی کوالٹی کیا ہے؟ یہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب مومنین کے سامنے یہ آتے ہیں، مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں، تو اذلۃ، بہت ہمبل ہوتے ہیں، بہت متواضع ہوتے ہیں، بہت جھک کر مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں، اکڑ کے بات نہیں کرتے ہیں، اکڑ کر مومنوں سے نہیں ملتے ہیں۔ مومنوں کے سامنے ان کا کردار، ان کا ملنے کا طریقہ ایسا ہے کہ یہ مومن کے سامنے بالکل جھک کر ملیں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، لیکن جب یہ کافروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، جب ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے سامنے سر جھکا کر نہیں، ان کے سامنے تن کر کھڑے ہوں گے اور بالکل ٹائٹ کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے جھکیں گے نہیں، چونکہ مومن کے سامنے یہ جھکنے والے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے یہ اس کے سامنے جھکیں گے، یہ اس کے سامنے ہمبل ہیں۔ لیکن جو اللہ کو نہیں مانتا ہے
پھر اس کے سامنے یہ جھکتے نہیں ہیں، اس کے سامنے یہ تن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ 4 کوالٹی کے بعد میں 5ویں کوالٹی خداوند عالم ان کی ذکر کرتا ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں حالات کے بدلنے کے لیے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، ہمیشہ ہر جگہ جہاں پر بھی ہیں، جس وقت بھی ہیں، ہمیشہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ کے مقصد کی طرف آگے بڑھتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی طرف قدم اٹھاتے رہتے ہیں، اور کبھی بھی یہ رکتے نہیں ہیں، ہمیشہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہت ساری مشکلات اس کے اوپر آ سکتی ہیں، بہت سارے پرابلمز اس کو فیس کرنا پڑتے ہیں۔ کمیونٹی میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ جہاں کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے تو لوگوں کے طعنے بھی شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کی مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو فوراً خداوند عالم کہتا ہے کہ ان کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے، برا بولنے والے اور ٹوکنے والوں کے ٹوکنے سے یا برا بولنے والوں کے برا بولنے سے ان کو کسی طرح کا خوف نہیں ہے، ان کو ڈر نہیں ہے، یہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ مجھے کس طرف آگے جانا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے، مجھے کس طرف جانا ہے، اپنے ویژن کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں اور اس کے حساب سے اپنے کام میں لگاتار لگے رہتے ہیں، انتھک کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے، ان کو اپنے کام سے مطلب ہے، ان کو اپنے مقصد سے مطلب ہے۔ اور پھر یہ کوالٹیز کو ذکر کرنے کے بعد فوراً خدا کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا وہ فضل ہے، یہ اللہ کا وہ کرم ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، سب کو نہیں ملتا ہے یہ۔ اس کے لیے کچھ کوالٹیز انشاءاللہ جو آگے ہم لوگ اور ذکر کریں گے، اور کچھ وہ زمینیں اور ماحول تیار کرنا ہوگا جس سے ہم اس میں شامل ہو سکیں، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وسیع بخشنے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کی طرف جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ترجمہ بیان کیا، اور کچھ اس کے حاشیوں کے ساتھ میں جو تفسیر کے مطابق ہیں، اس کے ضمن میں یہاں پر خدا کے سب سے پہلے ایک اٹل قانون کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم اپنے مومن بندوں کو مخاطب کر رہا ہے، اور مخاطب کر کے کہتا ہے کہ سنو وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم ایمان لانے کے بعد راستے سے اتر جاؤ گے تو خدا کا پہلا اٹل قانون جو آج سے اس سلسلہ اب ہم شروع کر رہے ہیں، پہلا قانون جو خدا عمل کرتا ہے، اور ہمیشہ خداوند عالم نے یہ کام کیا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ اگر تم اپنے ٹریک سے اترے تو اپنے آپ کو فار گرانٹیڈ مت لو کہ چونکہ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں اللہ کا چاہنے والا ہوں، میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، چونکہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، چونکہ میں نے یہ کہہ دیا کہ میں رسول کا ماننے والا ہوں، اور شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، چونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا اور ان کی رسالت کا اقرار کر لیا، تو یہ اقرار کرنے سے میری نیا پار ہو جائے گی، میں اپنے مقصد تک کے پہنچ جاؤں گا، اور جو چاہوں گا وہ مجھے ملے گا، جیسے چاہوں گا وہ ملے گا، چونکہ میں نے رسول کی رسالت کو مانا، چونکہ میں نے علی علیہ السلام کی ولایت کو مان لیا، تو صرف یہ مان لینے سے میرا کام ہو جائے گا؟ جو خداوند عالم کے محب بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، جن کو خداوند عالم چاہتا ہے کہ میں ویسا بنوں، کیا میں ویسا ہو گیا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ تو خداوند عالم پہلا قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو لوگ ایمان لائے ان کے سامنے خطرہ ہے، اور ایک بہت بڑا خطرہ ہے
کہ کبھی کبھی وہ لوگ ایمان کے راستے سے اتر جاتے ہیں، ارتداد ہو جاتا ہے ان کی زندگی میں. جس چیز کے اوپر انہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ صرف وہ دعویٰ رہ جائے، زندگی میں پھر وہ ایمان باقی نہ رہے. وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن حقیقت میں مومن نہ ہو. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف روایتوں کی بنیاد کے اوپر مشترکہ طور پہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. یہاں ارتداد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان کھڑا ہو اور کہنے لگے کہ آج تک اب تک میں جس خدا کو مانتا تھا اس کو اب میں نہیں مانتا ہوں، میں نے خدا کو ماننا چھوڑ دیا. مرتد اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس آیت میں یہ مرتد مراد نہیں ہے جو خدا کو ماننا چھوڑ دے. اس آیت میں وہ مرتد مراد نہیں ہے جو یہ کہنے لگے کہ اب میں رسول کو نہیں مانتا ہوں. اس آیت میں وہ مرتد مراد نہیں ہے جو خدا کی ضروری چیزیں جو اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان رکھنا چاہیے اور وہ کہے کہ آج سے میں ایمان نہیں رکھتا ہوں. اس آیت میں مرتد سے مراد وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، زبانی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، سوچنے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن زندگی میں ان کا کام کرنے کا طریقہ، زندگی میں جس راستے پر وہ چل رہے ہیں اور جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ زندگی نہیں ہے جس پر ایمان لائے ہیں وہ چاہتا ہو. یہ وہ مرتد لوگ ہیں. ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سامنے جھکنا، ان کو حکم دیا گیا تھا اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ کہتے تو یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کہتے تو ہیں اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود کہ یہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے باوجود کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی منصب دے دیا ہے، دنیا کی کوئی نعمت اس کو دے دیا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جب اس کے سامنے جاتے ہیں تو اس کے سامنے جانے کے بعد بہت گڑ گڑاتے ہیں، اس کے سامنے جھک کر بات کرتے ہیں، اس سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، اور اس کے سامنے وہ خشوع کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے، زندگی میں جس طریقے سے جو کام کرنا چاہیے ہے اس کے حساب سے، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے پر عمل کے میدان میں نہیں ہیں. ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اگر ایک انسان اپنے آپ کو مومن کہے، ایک انسان دعویٰ کرتا ہے رسالت اور ولایت کے ماننے کا، لیکن عمل کے میدان میں وہ ایکسپیکٹیشن جو توحید کے ساتھ میں، رسالت کے ساتھ میں، ولایت کے ساتھ میں آتی ہے اگر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت میں کہا گیا ہے مَن یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میں سے تو قرآن کا ترجمہ، ورنہ سب سے پہلے بیان کرنے والے کے لیے ہے، تم میں سے جو بھی اس راستے سے اتر جائے گا، تو پھر خداوند عالم کیا کرے گا؟ چاہے یہ دعویٰ کرتا رہ جائے، چاہے یہ بڑی بڑی باتیں کرتا رہ جائے کہ میں ایسا، میں ویسا، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس پر عمل کرتا، میں اس راستے کو قبول کرتا ہوں، چاہے یہ دعوے کچھ بھی کرے، لیکن خداوند عالم اس کو ہٹا دے گا اپنے راستے سے. اب خداوند عالم اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرے گا، اب یہ راستے سے ہٹ جائے گا. پھر خدا کیا کرے گا؟ یات اللہ بقوم، خداوند عالم ایک دوسری قوم کو لے کر آئے گا. اب یہ والا پوائنٹ کہ خدا ایک دوسری قوم کو لے کر آئے گا، اس کو قانون کی صورت میں خداوند عالم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک صلوات پڑھ کی آیت نمبر 38 میں ذکر کرتا ہے. اسی بات کو، اسی قانون کو بہت واضح الفاظ سے ذکر کرتا ہے. توجہ کیجئے گا. خدا کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. عجیب آیت کا ٹون ہے، بات کرنے کا طریقہ اللہ کا، مخاطب بنانے کا طریقہ. سورہ نمبر 47 ہے، آیت نمبر 38 ہے.
عجیب طریقے سے کہتا ہے ہاں انتم ہاؤلا، ہاں تم لوگ تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کے راہ میں انفاق کرنے کے لیے. تم لوگ، ہاں انتم ہاؤلا، بہت ہی سخت ٹون ہے. تم لوگ، ہاں انتم ہاؤلا، تم لوگ کے بارے میں ہے بات. تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کی. جو کچھ اللہ نے دیا ہے تم کو دعوت دیتا ہے کہ اس چیز کو، جو بھی اللہ نے دیا ہے، زندگی دیا ہے، یہ زندگی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. عزت دیا ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اولاد ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کوئی پوسٹ ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے. مال ہے یہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. جتنی چیز دیا ہے، جو بھی دیا ہے، سب کچھ اللہ کی راہ میں انفاق کردہ ہے. اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں اپنے پاس رکھنے کے لیے مجھے دیا گیا ہے یا جمع کرنے کے لیے دیا گیا ہے. جب خود میری زندگی اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے تو پھر یہ جو چیزیں مجھے دی جا رہی ہیں یہ چیزیں بھی ہمیشہ باقی رہنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے. خدا کہتا ہے یہ جتنی چیزیں تم کو دیا ہے، یہ چیزیں تم چاہو اور تمہاری ذمہ داری ہے، تم کو دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی راہ میں دے دو. تم ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں دے دو گے تو نتیجے میں تم کو اس کا بہت بہتر ملے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تم کو دعوت دی گئی ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرو. لیکن کیا ہوتا ہے؟ فمنکم من یبخل، لیکن تم لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں. ان کو اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اگر میں دے دوں گا تو پھر میرا کیا ہوگا. اگر یہ چیز میں دے دیتا ہوں تو پھر ان کو ایک ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے دل میں، جس کے لیے وہ دینے سے رک جاتے ہیں. لیکن اگر ایک انسان دینے سے رک جاتا ہے تو خدا کہتا ہے وَمَن يَبْخَلُ، اور تم میں سے جو بھی بخل کرے گا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، وہ دینے سے کیوں رک رہا ہے؟ کیونکہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ ایک چیز مجھے ملی ہے تو یہ میری ہے، یہ میں کیوں دوں؟ اگر دے دوں گا تو پھر میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. اور اس لیے تھوڑی لیا ہے میں نے کہ میں صرف ایسے ہی بانٹتے رہ جاؤں اور دان کرتے رہوں، اس کا کوئی فائدہ مجھے ہونا چاہیے. تو خدا کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَبْخَلُ، تم میں سے جو بھی ایسا سوچے گا کہ یہ دینے سے کم ہوتا ہے یا دینا نہیں ہے مجھے کیونکہ یہ مجھے اپنے لیے بچانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اس نے بہت بڑی چوک کیا ہے، بہت بڑی بھول کیا ہے. وہ یہ سمجھتا تھا کہ دوں گا تو کم ہوگا، لیکن خداوند عالم کہتا ہے نہ دے کر اس نے اپنا نقصان کر دیا ہے. اب وہ نہیں دے رہا ہے تو اس نے نقصان کیا ہے. بہت ساری باتیں اس کے لیے تفسیر میں ذکر کی گئی ہے، لیکن ایک بات جو میں یہاں پہ کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا، کیونکہ خدا یہ کہتا ہے جو بھی چیز اس کو دی جائے گی ایک کے بدلے میں کم سے کم 10 کا وعدہ ہے، ایک کے بدلے 10 کا وعدہ ہے کم سے کم. خدا کی رضایت اور قربت کا وعدہ ہے، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضایت کا وعدہ ہے. لیکن اس نے روکا تو اس نے چیز کو اپنے پاس نہیں روکا ہے، بلکہ خدا کی طرف سے جو ایک کے بدلے 10 آنے والا تھا اس کو روک دیا اس نے. لیکن چونکہ ظاہری آنکھ سے دیکھ رہا تھا، ظاہری حساب کتاب اس کو لگانے آتا تھا، مٹیریلسٹک مائنڈ کا ہے، تو اس کو 2 اور 2 4 اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گیا تو میرے ہاتھ سے گیا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا ہے، تو اس نے یہ سوچ کے روکا کہ اب یہ میرے ہاتھ میں رہنا چاہیے. تو خدا کہتا ہے یہ بخل اس نے کیا، تو اس نے یہ بخل دینے میں کیا ہے وہ ظاہری طور پر ہے، لیکن حقیقت میں اس نے بخل کیا، راستہ بند کیا ہے اپنے نفس کے لیے، اپنی روح کی ترقی کے لیے. کیوں خداوند عالم ایسا کہہ رہا ہے؟ اسی آیت میں آگے کہتا ہے واللہ الغنی، اگر اللہ نے تم کو کہا ہے انفاق کرنے کے لیے تو اللہ نے انفاق کرنے کے لیے اس لیے نہیں کہا کہ اس کو ضرورت تھی انفاق کی، اس کو کسی چیز کی کمی تھی، وہ غنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، خدا تم کو کہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں دو. کیوں دو؟ کیونکہ تم فقیر ہو، تم کو ضرورت ہے. دو گے تو تم کو بہت کچھ ملے گا، اور تمہیں بہت کچھ کی ضرورت ہے. جو تم کو کچھ دیا ہے یہ دے دو اللہ کی راہ میں. عزت ہے دے دو، زندگی ہے دے دو، مال ہے دے دو، کیونکہ تم کو ضرورت ہے، یہ چھوٹی چیزوں کی نہیں. انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم کو دینے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ تم فقیر ہو، تم کو بہت ضرورت ہے. 1 دو گے 10 ملے گا.
اور سب سے امپورٹنٹ، اگر خدا کی راہ میں دو گے اس لیے کہ خدا نے کہا ہے دینے کے لیے، تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، کہ اگر خدا کی راہ میں دو گے، تو پہلے اس جملے کو کامل کروں کہ وہ یہ کہ اگر خدا کی راہ میں دو گے، ظاہری طور پہ دے رہے ہو، حقیقت میں خدا کو حاصل کر رہے ہو، خدا کو لے رہے ہو، اس کی مرضی کو لے رہے ہو۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ تو اگر ایک انسان انفاق نہیں کرتا ہے، اللہ کی اس دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے، تو خدا کہتا ہے کہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اپنا نقصان کیا کر رہا ہے؟ خدا کو حاصل نہیں کر پائے گا، اور جب خدا کو حاصل نہیں کر پائے گا تو امام کہتے ہیں کہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ تو خداوند عالم ان لوگوں کو جو بخل کرتے ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ تم فقیر تھے، تم کو ضرورت تھی تو میں نے کہا دو گے تو تم کو بدلے میں زیادہ ملے گا، تمہاری ضرورت پورا کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اب آگے قانون، اصل قانون جس کے لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کیا ہے وہ یہ ہے۔ خدا پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اللہ کی بات کو نہیں سنو گے، تم اللہ کے حکم کو پیٹھ دکھاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ یستبدل قوما غیرکم، تم کو بدل دوں گا، تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لے کر آ جاؤں گا، نہیں چاہیے ہو تم لوگ مجھے۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم کو دینے کے لیے کہا تو آگے نہیں بڑھے دینے کے لیے، تم کو کہا کہ اس راستے پر آگے اس دعوت کو قبول کرو، آگے نہیں بڑھتے ہو، اور کہتے ہو کہ میں مانتا ہوں خدا کو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے اللہ کو پیٹھ دکھایا، اللہ کی بات کو نہیں سنا، یستبدل، خدا تم کو بدل دے گا، قوماً غیرکم، ایک دوسری قوم کے ذریعے سے، اور اس قوم کی ایک کوالٹی یہاں پر جو خدا ذکر کرتا ہے ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ ان کو اگر خدا کہتا ہے انفاق کرو اللہ کی راہ میں تو وہ اللہ کی راہ میں انفاق کریں گے، اور وہ اللہ کے حکم کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ اس آیت میں جو خدا نے کلمہ استعمال کیا ہے یستبدل، خدا بدل دے گا، اس جملے اور اس ورڈ کو دیکھتے ہوئے ایک قانون ہے خدا کا جس کو علماء یوں ذکر کرتے ہیں کہ قرآن میں خدا نے قانون بیان کیا ہے، اور وہ ہے سنت استبدال، بدل دینے والا قانون۔ ہر مومن کو اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ کھٹکا ہونا چاہیے، یہ خطرہ محسوس ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ خداوند عالم نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، خداوند عالم نے جو ویژن، جو چشم انداز یا جو مقصد مجھے بتایا ہے کہ مجھے اس کی طرف جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی طرف صحیح سے آگے نہیں بڑھ رہا ہوں۔ اگر میں صحیح سے آگے نہیں بڑھوں گا تو خداوند عالم بہت دیر تک کہ مجھے اس راستے پر باقی نہیں رکھے گا، ہٹا دے گا مجھے، اور میری جگہ دوسروں کو لے کر آ جائے گا۔ اور یہ والا قانون جو ہے استبدال والا قانون، بدل دینے والا قانون، یہ ایک بہت ڈراؤنا قانون ہے، بہت خطرناک خدا کی سنت ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام مشہور دعا جو ماہ مبارک رمضان میں رات میں پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے، اس میں ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدایا تو نے جو سوچا ہے، تو نے جو مقصد بنایا ہے کائنات کے پیدا ہونے کا اور کائنات کو بنانے کے وقت، ایک مقصد ہے، بغیر مقصد کے تو خدا نے کوئی کام نہیں کیا ہے، بغیر ہدف کے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو خدا تو نے جو مقصد کے لیے کائنات کو بنایا ہے، جس طرف تو لے کر جانا چاہتا ہے، تو تو اپنے مقصد کو جیسے تو چاہے گا پورا کرے گا۔ اگر اچھے لوگ یہ کام کو نہیں کریں گے تو خداوند عالم دشمنوں کے ذریعے سے بھی اپنے مقصد کو پورا کرنے میں مدد لیتا ہے۔ خداوند عالم یہ کام کرتا ہے۔ اگر کوئی اچھا انسان کے جس کی ذمہ داری تھی ایک کام کرنے کے لیے وہ نہیں کرتا ہے تو استبدال کا قانون ہے، بدل دے گا خدا۔ تو کبھی کبھی ایک بدلتا ہے ایک اچھی قوم کے ذریعے سے، اور کبھی کبھی
ایک برے سے خداوند عالم زیادہ برے کو بھی ہٹا دیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے راستے کو آسان بنانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو امام اس پوائنٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خدایا تو اپنے مقصد کو جیسے چاہے گا پورا کرے گا، لیکن میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جب تک تو نے مجھ کو زندگی دیا ہے مجھے اس مقصد کے راستے سے مت ہٹانا، مجھے مت بدلنا، مجھے اس راستے پر باقی رکھنا، کیونکہ یہ والا جو قانون ہے بدلنے والا قانون، یہ قانون بہت ڈراؤنا ہے۔ اب ذرا تصور کیجیے اور سوچئے کہ خداوند عالم نے ہم کو ایک مختصر سی زندگی دیا ہے، بہت مختصر سے امکانات ہیں، لیکن یہ امکانات کو اگر ہم چاہیں تو خدا کی اطاعت میں، خدا کے راستے میں خرچ کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بہتری کے راستے پر رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک راستہ ہے ہم لوگوں کے پاس کہ اس زندگی کو ایسے راستے میں اور اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ خدا کو حاصل کر لیا جائے۔ لیکن دوسرا راستہ بھی ہے ہم لوگ کے پاس کہ خدا نے یہ جو ہم لوگوں کو نعمت دیا ہے اور اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، فرش عزا ایک بہت بڑی نعمت ہے، امام حسین کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں ایک بڑی نعمت ہے، واقعاً بڑی نعمت ہے، اور امام حسین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول خدا کا وجود ہم سب کے لیے، اور خود امام حسین ان کے وجود کو اپنے لیے بڑی نعمت ذکر کرتے ہیں، تو یہ ہم لوگوں کے لیے سب بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ سب نعمتوں کے ملنے کے بعد میں دوسرا راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اس طرح سے اس کو اگنور کریں، اس طرح سے اس کی طرف سے صرف نظر کریں، چشم پوشی کریں کہ جیسے ان کا ہونا نہ ہونا ہم لوگ کے لیے برابر ہو، ان کا اثر ہماری زندگی میں دکھائی نہ دے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خداوند عالم اس قوم کو بدل دے گا۔ تو اس مقصد کے لیے خداوند عالم پھر ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جن کو اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بولنے والے کیا کہہ رہے ہیں، مومنوں سے ملاقات میں یہ جھک کر ملتے ہیں، ہمبلنس کے ساتھ ملتے ہیں، متواضع ہو کر ملتے ہیں، اور یعنی جو ورڈ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ذلت کا ورڈ استعمال کیا ہے، ذلیل کی طرح کھڑے رہتے ہیں، بہت سخت ورڈ ہے، لیکن جب کفار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سختی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو امام کے اس جملے کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بہت ڈراؤنا مرحلہ ہے کہ یہ ہم کو دیا اللہ نے زندگی، اور ہم اس کو صحیح راستے میں استعمال نہ کرتے ہوئے خداوند عالم ہم کو اس مقصد سے اور اس راستے سے، ٹریک سے اتار دے، اور اتارنے کے بعد پھر اس دنیا میں بھی ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، اور آخرت میں ہماری زندگی پوری طرح سے خراب ہو جائے گی، سعادت کے راستے سے اتر جائیں گے۔ یہ والا کام جو استبدال والا کام ہے، خداوند عالم کا یہ قانون ہے، ہر زمانے میں یہ لاگو ہوتا ہے، ہر زمانے میں یہ لاگو ہوتا ہے، اور اس قانون کو لاگو کرنے میں خداوند عالم ایک مرحلے تک کے وقت اور فرصت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن اگر کوئی اس مہلت کے اندر پلٹ کر نہیں آتا ہے تو خداوند عالم ان کو بدل دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر اس قانون کو جو ذکر کیا گیا ہے، کربلا کے میدان کی طرف اگر ہم تھوڑا توجہ کرتے ہیں، یا معصومین کی زندگی کی طرف ہم تھوڑی توجہ کرتے ہیں، تو اس طرح کی کچھ مثالیں ہم لوگوں کو ملتی ہے جہاں پر معصومین دعا مانگتے ہیں، یا جہاں پر معصومین کی زندگی میں ایک قوم خداوند عالم ان کو عطا کرتا ہے، اور کربلا اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ امام حسین علیہ السلام جس وقت اپنے اصحاب کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے ہیں، نہ میرے بابا کو ملے ہیں، نہ میرے بھیا کو ملے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں، اس کے پیچھے علماء ایک تفسیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ رسول خدا کے اس دنیا سے جانے کے بعد، رسول خدا کے زمانے میں منافقوں کا ایک تصور ہے، منافقوں کے بارے میں قرآن میں ایک آیت یعنی کچھ آیتیں ہیں، تو اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ وقت کی بھی تنگی ہے آج کے لیے، اور انشاءاللہ اگر فرصت رہی تو آنے والے مجلسوں کے سلسلے میں اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں امام علی سے اس کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ہیں جنہوں نے ارتداد کیا، جنہوں نے اس راستے کے اوپر جو رسول خدا کی زندگی میں رسول نے بیان کیا تھا، اور وہ ظاہری طور پہ مانتے تھے، لیکن رسول کے اس دنیا میں آنکھ بند کرتے ہی وہ لوگ اس راستے سے اتر گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اسی گھرانے میں، جس گھرانے کے اوپر
اور جس گھر کے اوپر رسول خدا روزانہ آ کر سلام کیا کرتے تھے، فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ مرتد ہو گئی قوم، پلٹ گئی قوم. ایک طرف لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف اس دروازے کے اوپر جہاں پر کل تک رسول سلام کرتے تھے اب سوکھی لکڑیاں جمع کر کے لے کر آ گئے ہیں. اب اس گھر کو جلانا چاہتے ہیں. کل تک جس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول اپنے ساتھ میں بٹھاتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، ایک بار سے زیادہ کہا ہے کہ یہ میرا وصی ہے، یہ ولی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، جس کے لیے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، سب نے تقریباً اس کو دیکھا اور سنا تھا، لیکن اب فوراً پلٹ جاتے ہیں. پلٹنے کے بعد اس کے گلے میں رسن باندھتے ہیں، رسی کا پھندا لگا دیتے ہیں. جس کو انہوں نے دیکھا تھا کہ رسول اپنے کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے اس کو شہید کیا گیا. ٹھیک ہے، شہید کرنے میں ان کی زوجہ نے ان کو زہر دیا تھا، لیکن جو گھر کے باہر ہوا وہ بہت دردناک تھا. گھر کے اندر جو ہوا وہ دردناک تھا زہر دینا، لیکن تابوت کے اوپر تیروں کی بارش کا ہونا بہت دردناک چیز تھی. یعنی ارتداد. ان کو جو راستہ بتایا گیا تھا اس راستے سے وہ لوگ اتر گئے تھے، اب اس راستے کے اوپر وہ چل نہیں رہے ہیں. جب اس راستے کے اوپر نہیں چل رہے ہیں تو پھر خداوند عالم کہتا ہے یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک دوسری قوم کو لے کر آئے گا. اس قوم کی کوالٹی کیا ہے دیکھیے. ہو سکتا ہے کہ تعداد میں یہ بہت کم ہوں گے، گنتی کے حساب سے یہ زیادہ نہیں ہے، لیکن کوالٹی کے حساب سے لاجواب لوگ ہیں، پھر ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. اور پھر یہ وہ قوم ہے کہ خداوند عالم اس کو فضل ذکر کر رہا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. کیسے عطا کرتا ہے؟ کس طرح کی قوم کو لے کر آیا؟ اب امام حسین کے لشکر کی طرف دیکھیے. امام حسین کے لشکر کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی صفت ہے یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یحبونہ، یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں. شب عاشور بھی اگر ایک رات کی مہلت مانگتے ہیں تو اس لیے مہلت مانگتے ہیں کہ اللہ سے بات کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز سے محبت ہے، نماز ادا کرنا ہے. زندگی کا ڈر نہیں تھا ان کو کہ ایک رات ہماری زندگی بڑھ جائے گی، نہیں، اللہ کے لیے مہلت مانگتے ہیں. اور اس قوم میں جب ایک انسان کو خداوند عالم یہ موقع دیتا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو، دیکھو اپنے گریبان میں جھانکو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم ارتداد کے راستے پر جا رہے ہو، تو خداوند عالم جب ان کو موقع دیتا ہے تو کچھ لوگ ہیں جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ امام حسین نے مہلت مانگا تھا کہ اس طرف ایک شخص ہے جس کو نکل کر اب اس طرف آنا ہے، جو حق و باطل کے درمیان اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے. صحیح ہے کہ اس نے ایک مرتبہ امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا اور امام نے بہت سخت جملہ اس کو کہا تھا، لیکن اس کے دل میں امام حسین کی والدہ اور ماں کے لیے ایک خاص احترام تھا. جس کے دل میں خاص احترام ہے اس کو وہاں چھوڑنا نہیں ہے، اس کو وہاں سے لینا ہے. اور ایک رات کی مہلت کسی عالم کی زبانی یہ سنا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ ایک چھوٹی علت یہ تمام علتوں میں اور کازز جس کے لیے امام نے مہلت مانگی ہو، ایک یہ بھی ہو کہ حر کو اس طرف لانا تھا. اور جب اس نے اپنے گریبان میں جھانکا تو اس کو محسوس ہوتا ہے حق و باطل کے درمیان اب مجھے حق کی طرف جانا ہے. اب جب حق کی طرف جانا شروع کیا تو ولا یخافون لومۃ لائم، انہیں فرق نہیں پڑتا ہے کہ عمر سعد آ کر کہتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ حر یہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ اس دنیا میں سب سے شجاع لوگوں کے نام گناؤ، طاقتور لوگوں کے نام بتاؤ، تو میں ان میں سے ایک تمہارا نام لیتا. تم کو کانپتا ہوا کیوں دیکھ رہا ہوں؟ کیونکہ عمر سعد ظاہری شجاعت کو دیکھتا ہے، بازوؤں کی شجاعت کو دیکھتا ہے. اصل شجاعت حر کے پاس یہ نہیں تھی کہ ان کے بازو بڑے مضبوط تھے، اصل شجاعت حر کے پاس یہ تھی کہ حق و باطل میں اگر وہ بیچ میں کھڑے ہیں تو حق کو انتخاب کرنا، یہ سب سے بڑی شجاعت تھی. اور پھر لا یخافون، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کہنے والا مجھے کیا کہہ رہا ہے، تانا مار رہا ہے، مجھے یاد دلا رہا ہے کہ میں کانپ کیوں رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مجھے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا ہے، مجھے اس کی طرف توجہ نہیں دینا ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، مجھے اللہ کی طرف قدم آگے بڑھانا ہے. تو خداوند عالم نے اس سنت کو، اس اٹل قانون کو
ہم لوگوں کے سامنے ہمیں دکھایا ہے کہ اگر کچھ لوگ اللہ کے راستے پر باقی نہیں رہتے ہیں تو خداوند عالم ان لوگوں کی جگہ ایسے لوگ کو لے کر آئے گا، اور جب ایسے لوگوں کو خدا لے کر آتا ہے تو اس کا اثر دکھنے میں بہت چھوٹی فوج تھی، بہت کم لوگ تھے، بہت چھوٹا سا قافلہ اور کاروان تھا، لیکن اس کا اثر یہ ہے کہ 1400 سال بعد بھی جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو آج بھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج ہمارے لیے درس گاہ ہے۔ اس سے بہتر درس گاہ، اس سے زیادہ بہتر وہ جگہ جہاں پر ہم کو کچھ حاصل ہو سکے نہیں ہو سکتا ہے۔ انسانیت کی تمام فائدے کی چیزیں، تمام انسانوں کی بھلائی کا راستہ یہاں پر پایا جاتا ہے۔ کیوں ہمیں یہ لگتا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا تھا، جو کچھ ان کے پاس تھا، کسی چیز کو بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے انہوں نے بخل نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو روکا نہیں تھا، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جو تھا تیار تھے۔ جناب زہیر، آپ سب نے سنا ہے جناب زہیر کے بارے میں، ایک ایسی شخصیت ہے جو تیسرے خلیفہ کے بہت نزدیک تھے۔ ایک وقت تک کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ میں امام سے دور رہوں۔ امام اگر کسی جگہ پہ خیمہ لگاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام، تو وہ خیمے سے اپنا خیمہ دور لگاؤ تاکہ ہم لوگ میں ملاقات نہ ہو۔ لیکن جس وقت امام حسین سے ایک ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات میں امام ان کو ایک واقعہ یاد دلاتے ہیں کہ جو انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو ذکر ہوگا، اور اس کے بعد وہ ایک پیسے والا آدمی، بہت بڑے مقام کے اوپر تھے، حکومتوں کے اندر ان کی بہت بڑی پہنچ تھی، لیکن ایک وقت میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے یہ چھوڑنا ہے اور حسین کے ساتھ جڑنا ہے، کیونکہ ان کے سامنے جب خدا کا حکم آتا ہے، ان کے سامنے جب حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اندر یہ شجاعت پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پھر پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اللہ کے راستے پر بڑھنے کے لیے پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور یہ وہ والا قانون ہے اور یہ وہ کوالٹی کے لوگ ہیں جن کا خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم لوگ صحیح راستے پر نہیں چلو گے، ایمان کے اوپر باقی نہیں رہو گے، تو خداوند عالم دوسروں کو تمہاری جگہ لے کر آئے گا۔ کتنا بہتر ہوگا کہ یہ کوالٹیز کو ہم دیکھیں، ان آیتوں کو دیکھیں اور اپنی زندگی میں ان آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں کہ اے کاش ہم وہ لوگ ہوں کہ جو وقت کے امام کے ناصر اور مددگاروں میں شمار ہو سکیں۔ اے کاش ہم وہ لوگ ہوں کہ جو ان آیتوں کے اوپر عمل کر کے، سب سے پہلے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان آیتوں پر عمل کر کے ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو امام دعوت دے کر اپنی طرف بلائیں اپنی نصرت کے لیے کہ آؤ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ والا درجہ، یہ والا منصب حاصل اگر کسی کو کرنا ہے تو سب سے پہلے خدا کے بتائے ہوئے راستے کو سننا اور سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے آپ کو اس کوالٹی کے اندر شامل کر سکتے ہیں، اس کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو جب کربلا کے میدان میں ظاہری طور پہ لشکر بہت چھوٹا ہے، لیکن اس لشکر کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا، جب انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو ان لوگوں نے آنے والی مصیبتوں کو، مشکلوں کو مشکل نہیں سمجھا ہے، مشکل کو مشکل نہیں دیکھتے تھے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مشکل کو دیکھتے تھے، مشکل سمجھتے تھے اور پھر مشکل کو برداشت کرتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، مشکل کو مشکل نہیں سمجھتے تھے، مشکل ان کو مشکل نہیں دکھتی تھی، مصیبت ان کو مصیبت نہیں دکھتی تھی۔ بہت ساری مثالیں اس کے لیے پیش کی جا سکتی ہے، لیکن مصائب کے 2 جملوں کے ساتھ اپنی بات کو تمام کروں گا۔ ایک مقتل کی روایت ہے، توجہ کیجئے گا، ایک مقتل کی روایت ہے امام حسین کے بارے میں کہ روز عاشور جب نمودار ہوتی ہے تو امام کے لیے راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا تو حسین کا چہرہ چمکتے ہوئے چاند کی طرح دکھائی دے رہا تھا، ایک چمکتا ہوا چاند ہے۔ لیکن یہ حسین کو جب عصر عاشور کے وقت وہی راوی دیکھتا ہے اور وہی راوی روایت کرنا چاہتا ہے اس وقت کہ جب امام خیمے سے نکلتے ہیں مقتل پر جانے کے لیے، مقتل کی طرف جانے کے لیے، تو یہی راوی کہتا ہے پلٹ کر کہ اب جب میں نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا تو چمکتے ہوئے سورج کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ صبح میں چمکتا ہوا چاند، اور اب اس وقت کہ جب امام حسین علیہ السلام پر مصیبتوں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ اعزاء و انصار
مددگار، جتنے یار و مددگار تھے، جتنے اصحاب تھے جن کو دعوت دے کر بلایا تھا، سب اس طرح کے اصحاب کو ایک کے بعد ایک انہوں نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ نہ صرف شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اعزا اور انصار اور مددگار، اپنے رشتہ دار، اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے کا لاشا اٹھایا ہے انہوں نے، جس کے اوپر اتنی مصیبتیں آ جائیں صبح سے لے کے عصر تک کے، وہ کیوں ایسا اب دکھ رہا ہے چمکتے ہوئے سورج کی طرح؟ شاید اس کا جواب اس ایک جملے میں ہو جو امام حسین علیہ السلام دوہرا رہے تھے کربلا کے میدان میں سب سے بڑی مصیبت کے وقت میں۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں سب سے بڑی مصیبت کے وقت میں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام ایک روایت کے مطابق جب جناب امام زین العابدین کو وصیت کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جب جناب سکینہ ان کے بیسر لاشے سے جا کر ملتی ہیں تو امام کی ایک آواز آتی ہے، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے، اے میرے شیعوں، اے کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے، کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا اور انہوں نے پانی پلانے سے انکار کیا ہے۔ خاص طور پہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہوں گا کہ تصور کریں اس بات کو کہ جب ہم لوگ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس چھوٹا بچہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ مانگتا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ اپنے منہ کا نوالا بھی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنی تمام چیزیں اس کے لیے ہم لوگ دیتے ہیں تاکہ وہ چھوٹا بچہ ہے نا، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اب ذرا سوچئے کہ ایک باپ ہے اور وہ چھوٹا بچہ ان کی گود میں ہے، جس کو یہ کہہ کر انہوں نے خیمے سے لیا تھا کہ اس کے لیے پانی کی شاید کوئی سبیل ہو جائے گی۔ اب جب اس بچے کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اما ترون کیف یتلوی، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو یہ کیسے منہ کھولتا اور بند کر رہا ہے؟ یہ منہ کھولنا اور بند کرنا اس مچھلی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے بدن میں اب جان نہیں بچی ہے۔ جب مچھلی کے بدن میں جان نہیں بچتی ہے اور جب وہ پوری طرح سے اس کے بدن کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو آخر میں منہ کھولتی اور بند کرتی ہے، اس مچھلی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اس کو پانی مل بھی جائے گا تو اب یہ زندہ نہیں بچنے والی ہے، اور اس کے باوجود کوئی پانی پلانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ مصیبت یہاں تک کہ تو جو تھی بڑی تھی، لیکن اس سے زیادہ بڑی مصیبت یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام جب خیمے سے اس بچے کو لے کر نکل رہے تھے تو دھوپ سے بچانے کے لیے اس کے اوپر اپنی ابا کا دامن انہوں نے ڈالا تھا تاکہ اس بچے کو دھوپ نہ لگے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا کیا امام حسین نے؟ اسی چھوٹے بچے کو کربلا کی جلتی زمین پر لٹا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا تو لو تم آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ۔ ہاں زادارو، اس مصیبت کے باوجود بھی اب راوی کہتا ہے کہ ان کا چہرہ ایک چمکتے ہوئے سورج کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اور ایک دوسری روایت کے ساتھ بس اپنی بات کو تمام کروں گا کہ جب کربلا سے یہ لٹا ہوا قافلہ نکلتا ہے اور کوفہ جاتا ہے اور ابن زیاد کے سامنے جناب زینب کھڑی ہوتی ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ربط مصائب کے لیے جہاں سے آیا تھا وہ یہ نکتہ تھا کہ یہ مصیبت کو مصیبت نہیں دیکھتے تھے، ان کو مصیبت لگتی ہی نہیں تھی۔ تو اب جب جناب زینب ہیں، امام حسین علیہ السلام کا سر ایک تشت پر رکھا ہوا ہے اور ابن زیاد بہت نخوت کے عالم میں تکبر کے ساتھ اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک ہاتھ میں جو اس کی لکڑی تھی اس لکڑی سے امام حسین کے دندان مبارک کو مارتا ہے اور مارتے ہوئے یہ جملہ کہتا ہے، دیکھا تم نے تمہارے خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو سلام ہو جناب زینب کے اوپر جو پلٹ کر کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا سے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہم لوگوں کو ان کے یار و مددگار آوان و انصار اور ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما،
خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔